رہنما کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہیں۔ آج شب بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور آج ہی کی شب ہم معراج کے نغمے بھی آپ کو سناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب میسم۔ اور ظاہر ہے ہم تو وہ قوم ہیں کہ جن کو اہل بیت کے قصیدے پڑھنے کے بہانے چاہیے۔ آپ روایتوں میں الجھے رہیے، ہم محبتوں میں الجھے رہتے ہیں، اور دونوں کا سلسلہ بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ سب سے بڑے مصور نے، پہلے مصور نے اپنی پہلی تخلیق کو جب ڈھال دیا، جب وہ نور کے پیکر میں پورا ایک سانچہ تیار ہو گیا، تو اسے خود اتنا بھا گیا کہ اس نے اعلان کر دیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا، تیری خلقت نہ کرنی ہوتی، تو کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ سفر کا آغاز ہوا، یہ بھی اپنے بنانے والے سے، اپنے ڈھالنے والے سے ایسا راضی ہوا کہ ہزاروں لاکھوں برس اس کی تسبیح و تحلیل میں رات و دن گزارتا رہا۔ نہ زمین تھی، نہ زمانہ تھا، نہ وقت تھا، نہ کوئی مخلوق تھی، کچھ نہ تھا۔ ایک طرف بنانے والا تھا، ایک طرف بننے والا تھا۔ سلسلہ جاری رہا، محنتوں سے پسینے آتے ہیں، جب پسینے کے چند قطرے ابھرے، کبھی آدم بنے، کبھی نوح بنے، کبھی ابراہیم کی خلقت ہوئی، سفر عیسیٰ تک چلتا رہا، زمانہ سازگار ہوا، اب یہ نور کا پیکر انسانی پیکر میں ڈھلا۔ خداوند عالم نے سورہ جمعہ کی شکل میں اس کی ذمہ داریاں اس کو بتا دیں، لوگوں کو بھی بتا دیا کہ ہے تمہیں میں سے، مگر تمہارے جیسا نہیں ہے۔ جب ایک صحیح وقت آ گیا، مناسب حالات ہو گئے، چاروں طرف جو ایک دشمن زمانے کا ماحول تھا، جو ایک دشمنی اور مکاری اور عیاری اور ظلم کا ماحول تھا، اس میں ایک ایسے مددگار کی ضرورت تھی کہ جو اس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تیار رکھ سکے، جو اس کا مددگار ثابت ہو۔ وہ بھی آ گیا، تو اللہ نے کہا اب اعلان کر دو، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو اس مقصد کو لوگوں تک پہنچا دو۔ لیجئے صاحب، کام شروع ہو گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی محنتیں دیکھ کر ایک چھوٹا سا اعلان اور کر دیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، ہم بہت جلد آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ دیکھ کے راضی ہو جائیں گے۔ عطا کرنے کا انداز بھی الگ ہوگا، محفل سجائی جائے گی، محفل میں بڑے بڑے لوگ بلائے جائیں گے، جو بڑے نظر آتے ہیں وہ ایک حد پہ جا کے روک دیے جائیں گے، وہاں جا کے اس نور کو ایک اور نور عطا کیا جائے گا، اور لیجئے مقصد خلقت کائنات پورا ہو گیا، اور رسول بھی راضی ہو گئے، اور جب ہم اس کی تمام آزمائشوں پہ کھرے اتر جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے بعثت پہ ہی بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی ماحول میں اپنی والدہ کی عصمت ظاہر کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور جو فخر عیسیٰ ہے اس کو 40 سال کیوں لگ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سوال بہت اہم ہے اور منطقی ہے، اور اس کا جواب بھی آپ نے سوال میں ہی دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گہوارے میں
اعلان کیا، جو کچھ بھی کہا، جو قرآن مجید میں نقل ہوا، وہ کب کہا، اس کا سبب کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کی لاجک کیا تھی؟ وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ماں کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کے اعلان کے طور پر اور بانداز اعجاز، تاکہ اس گواہی کو ایک عجیب امر سمجھ کے منکرین بھی قبول کر لیں اور وہ لاجواب ہو جائیں۔ جی اس لیے جناب عیسیٰ کو اللہ نے بلوایا اور وہ بولے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایسا کوئی مرحلہ اور ایسا کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی ضرورت درپیش ہی نہیں آئی۔ اب دیکھا جائے کہ جناب عیسیٰ نے کیا کہا، اور پھر پیغمبر اکرم نے بھی اپنی نبوت کے بارے میں کیا کیا کہا، کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سب ماضی کے صیغے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی یہ کہ میں نبی بنایا آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ کیا کہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ اصطلاحاً جو کتابیں آسمانی، جو صحف سماوی کہلاتے ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل تو نہیں ہے یہ، کیونکہ انجیل معلوم ہے کہ بعد میں، ابھی تو پورا ایک مرحلہ گزرے گا، جوان ہوں گے۔ تو اب جو یہ کتاب ہے، یہی تو وجہ نبوت ہے، دلیل نبوت ہوتی ہے، علامت نبوت ہوتی ہے، وحی منزل ہوتی ہے، یہ ایک معجزہ ہے اور عام بشر سے ممتاز کرتی ہے نبی کو۔ تو اب کتاب ظاہر ہے انجیل نہیں ہے، پھر یہ کون سی کتاب ہے؟ تو یہ حضرت عیسائی سے مخصوص نہیں ہے، ان کا واقعہ تھا، وہ آ گیا، اس وقت کا تقاضا تھا، لہٰذا ان کی زبان سے کہلوا دیا گیا۔ ورنہ ہم کو تو قرآن مجید کی آیات میں صراحت کے ساتھ یہ بیان ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو 7 کتاب بھیجی ہے، جی بعد میں دینے والی کتابیں اور ہیں، وہ کتابیں تدوینی اور ہیں۔ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، بینات کے سپورٹ کے ساتھ، روشن نشانیاں، علامتیں، دلائل، آیات، معجزات، بینات کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ نازل کیا ہے، ان کے ساتھ نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، کتب نہیں، اللہ نے کہا ہے، سبحان اللہ، واحد ہے، کتاب نازل کی، اور ہم نے میزان نازل کیا تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو۔ تو اب یہ وہ کتاب نہیں ہے جو نبیوں کو بعد میں مثلا صحیفے ملے، آدم کے صحیفے، نوح کے صحیفے، شیس کے صحیفے، ادریس کے صحیفے، ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن، یہ اس سے وہ کتاب مراد نہیں ہے۔ ورنہ جہاں وہ کتابیں مراد ہیں وہاں کتب کا لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ جی جی جی، کتب کا لفظ آیا ہے اور کئی جگہ آیا ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتابیں تدوینی نہیں ہے جو نبیوں کو بعد میں ملتی تھی، یہ کتابیں تکوینی ہیں۔ جی سبحان اللہ، یعنی یہ علم خدا کی وہ واجب اور ضروری مقدار جو ہر نبی کے حسب مراتب اور حسب دائرہ رسالت اور نبوت جتنے علم خدا کی اس کے منصب کو ضرورت ہے، وہ علم اس کے ساتھ اسے دے کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے الکتاب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آتانی الکتاب، یہ وہی کتاب وجودی ہے جو وجود ہے، جو نفس قدسی نبی کے ساتھ بالکل منسلک ہوتی ہے، بلکہ مدغم ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر ملی ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ نفس نبی اور رسول ہی وہ کتاب وجودی ہوتا ہے پروردگار کا۔ اب آئیے پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ قرآن سے الگ، وہ تو وحی نازل ہوگی غار حرا میں جی 40 سال، وہی سوال کہ 40 سال پہ کیوں؟ تو وہ
منصب کے عطا ہونے کی تاریخ نہیں ہے اور وہ اس وقت کا واقعہ نہیں ہے، یعنی بعثت جو ہے وہ اعلان نبوت ہے، وہ منصب کے عطا ہونے کا دن نہیں ہے۔ تو اب نبوت کی بات آتی ہے، حقیقت میں نبوت کیا؟ دیکھیے، منصب نبوت کا ملنا اور ہے اور منصب نبوت کا اعلان اور اظہار اور ہے۔ تو عیسیٰ نے یہ فرمایا، قرآن نے نقل کر دیا، پیغمبر نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، سبحان میں اللہ، اس وقت سبحان بھی نبی اللہ۔ تھا جب آدم مٹی اور پانی سے گزر رہے تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعطاء نبوت کا مرحلہ اور ہے اور وہ تمام نبیوں سے بھی ما سبق ہے اور پرانا ہے۔ جس وقت خلقت زمان و مکان نہیں ہوئی، جس وقت انبیاء اور مرسلین ان کی روحیں بھی نہیں خلق ہوئی تھیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو بعثت ہے کہ جسے ہم 27 رجب المرجب کو مناتے ہیں، جس کے لیے یہ آیت میں نے سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اس میں خداوند عالم بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ڈیوٹی پر آ گئے، اظہار منصب، امپلیمنٹیشن جسے کہتے ہیں، یعنی اعلان کرنا، یعنی لوگوں کو بتانا۔ خود ایسا نہیں ہے کہ نبی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو بتانا اور قانونی حیثیت سے اب اعلان کر کے اب مشن کو شروع کرنا، یعنی ان کی ہدایت اور ان کو سدھارنا، جبکہ وہ کام دھیرے دھیرے پردے میں پہلے سے شامل ہے، داخل ہے اور چلا آ رہا ہے۔ یہ صادق اور امین کا لوگوں سے اعتراف لے لینا، اقرار لے لینا، اور آپ کے خلق کے مختلف پہلو اور اس کی جھلکیاں اور آپ کی امانت داری، وہ آپ کے فیصلے، مشرکین آپ کو فیصلوں میں شامل کرتے تھے، جج بناتے تھے، وہ سب آپ زمین ہموار کر رہے تھے، اور اب حکم خدا کا انتظار تھا۔ تو اب وہ وحی اول آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پھر اب آپ نے اعلان نبوت، یعنی یہ بعثت جو ہے وہ حقیقت میں اظہار منصب کا دن ہے، اظہار اور اعلان نبوت کا دن ہے، عطا نبوت کا دن نہیں ہے، ورنہ خود کتاب وجودی جو سبحان ہے اللہ، وہ سبحان ہر اللہ، نبی واہ کے واہ۔ ساتھ ہے، اور خود نبی اکرم مرسل اعظم کا وجود مکمل علم خدا کی کتاب تدوینی ہے۔ سبحان اور اللہ، سبحان اسی لیے اللہ، واہ واہ۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، نصف یہ ہے، نصف میں ہوں۔ اور اگر آپ ان آیات میں الکتاب کی تفسیر باطنی میں جا کر احادیث اطرت اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو کئی مقامات پر الکتاب سے مراد وجود امیر کیا المومنین کہنا ہے، علی ابن سبحان ابی اللہ، طالب سبحان ہے، اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ جدا نہیں ہے، بلکہ سبحان وہ اللہ، ایک سبحان ہی اللہ۔ ہے۔ پہلی وحی کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ساری آیتیں ملا کے اللہ کا منصوبہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ پوری کائنات کیوں سجائی اور ان کو آخر میں کیوں بھیجا، آخر میں کیوں ان سے کہا آپ اعلان کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مستقبل پوری کائنات کی خلقت اسی میں پنہا ہے، تو کیا نتیجہ نکالیں گے، کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، مقصد خلقت انسان یا مقصد خلقت کائنات قرآن کی بہت سی آیات میں تفصیل سے، کہیں اجمال سے بیان کیا گیا ہے، اور اصل مقصد جو ہے اولاً اور بالذات خلقت انسان اور ہدایت انسان ہے، اور انسان کی وجہ سے ثانیاً اور بالعرض یعنی سیکنڈری حیثیت سے ساری کائنات کو خلق کیا ہے خداوند عالم نے۔ اسی لیے موضوع قرآن انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے، یہ مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے، جس کا نچوڑ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب منصوبہ خداوند عالم یہ تھا کہ اس نے کارخانہ خلقت کو وا کیا، انسان کو خلق کیا، اس کو تمام طبقات موجودات سے افضل قرار دیا، اس کو نفس ناطقہ اور انٹلیکٹ کیا دیا، کہنا ہے، اس واہ کے واہ، چراغ، واہ اس کے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا، اس کے نفس کو صاحب الہام کہہ کے اس کی قسم کھائی، اسی سے کہا کہ تجھے میں نے جو ہے وہ اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو۔ انسان ہی کو عقل بھی دی، اختیار بھی دیا، انسان ہی کو قابل
امتحان بھی سمجھا اور امتحان بھی لیا، انسان ہی کے دوش ناتواں پر اپنے بار امانت کو حمل کرنے کا اعلان بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ انسان نے لیا، سنبھال لیا۔ تو اب حقیقت میں انسان، اب انبیاء و مرسلین کا سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا ابتدا میں خداوند عالم نے کبھی بھی پورے روئے زمین، یا یوں کہیں کہ پورے زمان اور مکان کے لیے کسی ایک نبی اور ایک رسول کو نہیں مبعوث کیا، بلکہ مختلف علاقے، مختلف خطے تھے کہ محدود مکان اور محدود زمان کے لیے مختلف انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہیں، اگر ابراہیم ہیں تو اسماعیل اور اسحاق بھی ہیں، اور ساتھ میں حضرت لوط جو ان کے خالزاد بھائی ہیں، حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی جناب یحییٰ کا ہے، اور بھی 2 پیغمبر ہیں جن کا سورہ یاسین میں ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان کی نبوتیں اور رسالتیں محدود تھیں قیود مکان و زمان میں، مگر جب نبوت اور رسالت مقام خاتمیت تک پہنچی تو قید زمان و مکان بھی اٹھا لی گئی۔ چنانچہ یہ اعلان بھی اللہ نے کر دیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر و بشیر و رسول و معلم قرار پائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آخری نبی ہے، آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے۔ صبح قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ شریعت آئے گی، نہ قانون آئے گا، نہ دین کے اصول، نہ دین کے فروع میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ یہ آخری مہر لگا دی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی سے جو سلسلے کا آغاز ہوا تھا، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی مہر اکمال اور اتمام لگا دی گئی۔ جب مہر لگا دی گئی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، محمد چلے جائیں گے، ان کی رسالت رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ضرورت جو ہے اس کے آگے کسی نبی کو بھیجنے کی نہیں تھی، اب بس اتنا تھا کہ صراط مستقیم پر انسان قائم رہے اور منزل وجود سے منزل آگے بڑھ کر منزل بقا سے ہمکنار ہو۔ چنانچہ خداوند عالم نے بعثت سے لے کر غدیر تک ایک یہ مرحلہ ہے کہ جو وجود اسلام اپنے منزل کمال تک پہنچ جائے، اور جب مکمل ہو جائے تو غدیر سے لے کر کربلا، اور کربلا سے آج، اور آج سے ظہور امام زمانہ تک یہ اسلام کے بقا کے مراحل ہیں۔ چنانچہ انسان منازل بقا سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بعثت کے منصوبے غدیر سے ہوتے ہوئے اور کربلا سے ہوتے ہوئے اور ائمہ کی امامت سے ہوتے ہوئے آج تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ یہی جو ہے مقصد خلقت انسان ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی الا لیعرفون، یعنی میری عبادت، یعنی میری معرفت، یعنی میری قدردانی کریں۔ یہ ہے مقصد خلقت۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے سے اپنے کو آراستہ کرو، یعنی تم بندہ خدا نما بن جاؤ، قرب کی اس آخری منزل پر آ جاؤ جہاں سے ہم نے تمہیں بے اختیار بھیج دیا تھا۔ اب اپنے اختیار سے ہمارے نبیوں اور اماموں کی ہدایتیں اور ہماری وحی و کتاب کے آب زلال سے آئینہ روح کے غبار عناصر کو دھو کر پھر اس آئینے میں ایسی جلا پیدا کرو کہ میری تصویر صفات جلال و جمال تیرے آئینہ وجود میں نظر آئے۔ یہی ہے مقصد خلقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت ایک لفظ پر جو دوسری ایک ہماری خوشی ہے اس تک پہنچتے ہیں، بندہ خدا نما بن جاؤ۔ جو واقعاً بندہ ہے، جس کو اللہ نے خود ناز کیا ہے بندہ کہہ کے، اس کو ایک خاص موقع پہ یہ کہہ کے اپنے پاس بلایا بھی ہے۔ واہ، اچھا گریز کیا آپ نے۔ وہ کیا ہے، کیسے بیان کریں گے؟ اب تک جو ہم تھے وہ بعثت کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے، اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ بعثت انبیاء بھی ہوئی جی، مگر کسی بھی نبی کی بعثت کا ریفرنس اور حوالہ دے کر اللہ نے اس کی امت یا انسانوں پر احسان نہیں جتایا۔ کیا کہنا ہے، سبحان فقط یہ فخر انبیاء
ختم الانبیاء سید المرسلین ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ تو آیہ بیست پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین، پھر ایک جگہ احسان جتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ مومنین پر احسان جتاتا ہے، منت رکھ رہا ہے، من کر رہا ہے، احسان اللہ جتا رہا ہے کہ ان میں ایک نبی کو بھیجا جو ایسا ایسا ہے۔ تو اب یہ وہ نبی ہے واہ 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 واہ، کہ جو انسان کی ترقی کی آخری منزل کو تصور سے تجربے میں، تصور سے تصدیق میں، اور غیب سے شہود میں لا کر کیا کہنا فقط تصور ہی نہ دلائے بلکہ اس کا مظاہرہ اور اظہار بھی کر دے کہ جزاک انسان اللہ۔ بندہ خدا نما کیسے بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اس منزل نہائی اور قرب نہائی پر کہ جہاں پر کوئی فاصلہ نہ رہ جائے، بس عبد کی ذمہ داری ہے کہ عبدیت اور اپنے سجدوں کے ذریعے فرق عبد و معبود بتائے، سبحان اللہ، سبحان ورنہ اللہ، عقلیں حیران رہ جائیں۔ واہ تو واہ، اب بندہ خدا نما تخلقوا باخلاق اللہ، تو اسی نبی نے اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ غیب کو شہود میں بدل دے، یہ سبحان تصور کو اللہ، تصدیق سبحان اور تجربے اللہ، میں بدل دے۔ واہ واہ، تو سب سے پہلے فقط زبان سے تو نہیں کہے گا کہ اخلاق خدا کو اپناؤ، صفات خدا، اللہ کے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس بن جاؤ، تم پر خدائی کا دھوکہ ہونے لگے، تو وہ رول ماڈل بن کے آیا ہے، وہ اسوہ حسنہ بن کے آیا ہے، وہ نمونہ اول بن کے آیا ہے، وہ سب سے بڑی مثال بن کے آیا ہے۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کی مثل تو کوئی نہیں ہے مگر مثل ہے، کہہ رہے سبحان ہیں اللہ، مثل اعلیٰ اللہ کے لیے ہے، تو محمد و علی سے بڑی مثل اعلیٰ ہوگی کون؟ بھئی یہی سبب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی معراج جسمانی جو ہے وہ اسی گتھی کو حل کرنے کے لیے ہے کہ انسان کی ترقی کی آخری منزل فقط زبان سے کہہ کے اور دعوت دے کے تبلیغ نہیں کریں گے، فقط تحریک نہیں کریں گے، بلکہ ترقی کی اس آخری منزل، آخری زینے پہ اپنے قدم رکھ کے بتا دیں گے کہ سبحان انسان اللہ، کی سبحان اڑان اور اللہ، پرواز کہاں تک ممکن ہے، سبحان ممکنات اللہ، کی پرواز کہاں تک ممکن ہے، یہ کر کے میں دکھاؤں گا۔ شاید معراج جسمانی اسی لیے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جبرائیل پر بھی نہ مار سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے پوری کائنات آپ ہی کے لیے خلق کی گئی ہے، آپ جہاں چاہیں جائیں، جیسے چاہیں اٹھے بیٹھیں، جتنی دیر میں جتنا لمبا سفر کر لیں آپ، لیکن یہ معراج پر بلانا وہ خدا کہ جو خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خدا جو کہہ رہا ہے تو وہ آ کے سرگوشیاں کر سکتا ہے۔ اچھا جبرائیل امین کو وسیلہ بنائے ہی ہوئے ہے، ہر جگہ پہ انہی کو وسیلہ بنا بنا کے پیغامات بھیج بھی رہا ہے۔ یہ آ جائیے اور زنجیر در ہلتی رہ جائے، بستر بھی گرم رہ جائے، اور اس بیچ پلٹ بھی آئیے، یعنی مل بھی لیجئے، کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ ایسا کیا خاص تھا کہ جس کے لیے بلایا گیا ہے؟ کسی آیت، کسی روایت، کسی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنے یا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ واہ واہ، گفت کہ کہیں ہمیں آپ دکھا، قرآن میں دکھا، قرآن سے زیادہ اوتھینٹک کیا ہے؟ تو باقاعدہ معراج کو تفصیل سے 2 سورے میں قرآن خود بیان کر رہا ہے، جی 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 جی، کہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ سرگوشیوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ وحی سے زیادہ، تو وہ وحی سے زیادہ پیور اور براہ راست اور کوئی سرگوشی نہیں ہے۔ جبرائیل تو وسیلہ بنے ہیں، جبرائیل کے وسیلے سے جو وحی ہے وہ وحی کی اعلیٰ منزل نہیں ہے، وحی کی اعلیٰ منزل ہے جبرائیل بھی وسیلہ نہ ہو، براہ راست وحی، بس اللہ اور محمد۔ سبحان اللہ، یہ سخت ترین وحی ہے جس میں پیغمبر جو تھے وہ پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور آثار آپ کے جسم کے اور آپ کی کیفیات اور چہرے کا تأثر اور امپریشن اور پسینے کے قطرے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو سرگوشی تو ہو رہی ہے، سرگوشی شجر کے وسیلے سے حضرت موسیٰ سے طور سینا پہ کلام ہو رہا ہے، کہاں اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر کے پاس بھی من وراء الحجاب قسمیں موجود ہیں، من وراء الحجاب آواز آ رہی ہے، یا جبرائیل آ رہے ہیں اور کسی کی شکل میں آ رہے ہیں، کبھی کبھی دہیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں آ رہے ہیں۔ جی جی، اپنی اصلی شکل میں صرف 2 بار پیغمبر نے جبرائیل کو دیکھا ہے پوری حیات میں، صرف 2 بار دیکھا ہے، وہ ناموس اکبر۔ اور وہ تیسری قسم میں نے عرض کیا، وہ براہ راست ہاٹ لائن کے اوپر براہ راست جبرائیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جبرائیل بھی وسیلہ نہیں ہے،
دیکھ رہے ہیں، یعنی اس زمین پر رہ کے بھی جبرائیل بھی اکثر وسیلہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ معراج کیا ہے کہ جہاں جبرائیل بھی وسیلہ نہ رہ جائے، تو وہ معراج تو زمین پر بھی حاصل ہے پیغمبر کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں جبرائیل سبحان وسیلہ نہیں اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بغیر وسیلے کے اللہ سے ہم کلامی ہی معراج ہے تو پھر جبرائیل بھی وسیلہ نہیں ہے وہ اسی وحی میں۔ اور اگر مسجد سے مسجد کا سفر معراج ہے تو میں یہاں پر میں کیا کہوں، ہے تو ذاکرانہ نکتہ مگر ہے حقیقت کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد سے مسجد کا سفر ہے، یہ خلاصہ معراج ہے۔ تو پیغمبر چند لمحوں کے لیے مسجد سے مسجد گئے تو معراج گئے، اور ان کا وزیر و وسیع و بھائی و خلیفہ مسجد الحرام میں آیا، مسجد کوفہ سے گیا، نقطہ آغاز حیات مسجد، نقطہ سبحان اللہ سبحان علی کی اللہ، تو پوری زندگی معراج کی منزل کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ لیکن سبحان مرحلہ کچھ اور ہے آگے کا، وہ عرض کرتا ہوں۔ تو خداوند عالم نے معراج کو دو موقعوں پر بیان کیا ہے، اور دونوں ایک سفر نہیں ہے، ایک سفر کے دو حصے ہیں دونوں، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے، عروج آسمانی ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ سورہ اسراء کی ابتدا یہیں سے ہوئی، شاید 15واں سورہ۔ جی جی، سبحان الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ سمیع بصیر۔ پاکیزہ ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، یعنی کسی قسم کے عیوب اور کسی قسم کی بھی بدگمانی اس کے سلسلے میں، کسی بھی نقص کا تصور بھی اس کے سلسلے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ سبحان ہے، یعنی اپنی حمد، اپنی تعریف تنزیہی پہلو سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، لیلن، رات ہی رات نہیں بلکہ رات، یہ لیلن نکرہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے، پارٹ، کچھ حصے کے لیے لے گیا رات کے، یعنی پوری رات نہیں، کچھ حصے کے لیے اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تحقیق یہی ہے کہ مسجد حرام سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جو باہر کا پورا حصہ ہے، وہ کیمپس جسے مسجد حرام کہتے ہیں، جس میں کعبہ ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ام ہانی، آپ کی چچیری بہن، حضرت علی علیہ السلام کی خواہر محترمہ حضرت ابو طالب کی بیٹی، ان کے گھر سے، تو مسجد حرام یا ام ہانی کے گھر جو روایت ہے، یہ اس میں کوئی منافات و کنٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کے دائرے میں، جو آج مسجد حرام ہے، اس کے دائرے ہی میں، اس وقت جو مسجد حرام تھی اس کے دائرے میں ام ہانی کا گھر تھا، اور یہ طے ہے کہ انہی کے گھر سے معراج ہے۔ ممکن ہے مسجد حرام میں کعبے کے قریب سے اٹھ کے ام ہانی کے گھر میں گئے ہوں، مگر وہ دائرے مسجد حرام میں ہے، اور وہاں سے آپ جو ہے سفر پہ گئے، مگر یہ سفر زمینی ہے۔ یعنی سورہ اسراء میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو بیت المقدس ہے، جو فلسطین میں ہے، وہ یہ زمینی سفر ہے پیغمبر کا۔ اور دوسرا سفر جو ہے وہ بیت المقدس سے عروج آسمانی ہے، کہ جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، کہ جہاں پر یہ آیا ہے کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ وہ آیتیں وہاں پر ہیں کہ جہاں پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ سب آیتیں وہاں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھوں نے جو دیکھا نہ اس کا انکار کیا، نہ آنکھیں چکا چوند ہوئیں، اور دل نے کی آنکھوں نے دیکھ کے اس کی تصدیق کی، اور یہ وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل معراج کی وہاں پر موجود ہے۔ وہ آسمانی سفر اور اس منزل قاب قوسین سدرۃ المنتہا کے بھی آگے، یہ وہاں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دو سفر ہیں، چنانچہ میں اپنی زبان سے نہیں، مولا متقیہ سر اللہ فی العالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی حدیث معتبر ہے، آپ نے فرمایا کہ معراج کے دو سفر ہیں، ایک زمینی سفر ہے مسجد الحرام سے بیت المقدس تک، یہ ثلث لیل میں ہے، یعنی 1/3 رات، 1/3 نائٹ میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سفر طے ہوا یہ بھی ایک معجزہ ہے اس زمانے کا، کیونکہ ایروپلین نہیں ہے اس زمانے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکے سے لے کر بیت المقدس اور یروشلم تک، مسجد الحرام تک، بہت ہزاروں میل کا طویل راستہ ہے، اور وہ 1/3 رات، اب چند گھنٹے کی رات کے 1/3 کے اندر جو ہے پیغمبر پہنچے ہیں، اور یہیں پر وسیلہ فقط براق ہے، یہ یاد رہے آپ کو، براق وسیلہ ہے، اور وہاں سے عروج آسمانی ہے۔ اب کوئی کہے کہ براق کے وسیلے کی کیا ضرورت تھی، تو میں کہوں گا کہ نورانی سفر ہے، نورانی سواری ہے،
سواری کا ذکر اس لیے ہے کہ بعد میں آنے والی یہ بحث نہ کرنے لگے کہ روحانی معراج تھی، یہ رؤیا تھا، یہ منام تھا، یہ خواب تھا۔ اگر روحانی سفر روح کو سفر کرانا ہو تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، براق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سواری کا اس لیے ذکر لازم تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ پیکر بشریت اور جسد انسانیت کے ساتھ میں روح کے پیغمبر کو سفر کرایا گیا ہے۔ چنانچہ براق کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے کہ روح نہیں سوار کی گئی تھی، روح نہیں سوار ہوتی ہے، مگر ہر جگہ براق نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا براق کے، جب جبرائیل نہیں اس کے آگے بڑھ سکتا تو براق کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ براق کا سفر اس لیے نہیں کرایا کہ وہ محتاج تھے کسی سواری کے، اس لیے کرایا کہ ذہن میں منطقی طور پر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ معراج جسمانی ہے، اور احتیاج براق نہیں ہے یہ بتانے کے لیے سدرہ پر جبرائیل بھی ٹھٹک کے ٹھہر گئے کہ لو دنوت انمولتن لقلت، اگر ایک اور آگے بڑھ جاؤں تو میرا وجود جل جائے۔ یہ بتانا تھا کہ نہ براق کے محتاج ہے محمد اپنے عروج و معراج میں، نہ جبرائیل کے محتاج ہیں۔ تو یہ دونوں سفر ہیں الگ الگ۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ نے مقصد کیا بیان کیا۔ یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ اس لیے بلایا کہ میں اپنا دیدار کرا دوں۔ دیدار تو جو دیدار بھی ممکن تھا، ممکنات کے لیے جتنا دیدار پروردگار ممکن ہوتا ہے وہ نبی کو یہی حاصل تھا۔ جب آپ کا وزیر اور بھائی آپ کے کا گود کا پالا ہوا، آپ کی زبان چوسا ہوا، آپ کا نفس، آپ کی جان، آپ کا جزو وجود، جزو نور مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھ لیا کہ حل رأیت ربک یا امیر المومنین، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں ایسے رب کی بندگی نہیں کرنے والا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو آپ نے کہا ہے تو آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا، کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب جو رویت پروردگار ممکن ہے وہ یہیں حاصل تھی، تو رویت پروردگار وہاں جا کے نہیں کرنی ہے۔ مقصد اللہ بتا رہا ہے، زمینی سفر میں بھی بتا دیا کہ مقصد کیا ہے سفر کا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے لے جا رہا ہے مسجد الاقصی تک کہ وہاں اس کے چاروں طرف جو میری آیتیں ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کو ہم نے برکتوں سے گھیر رکھا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے کچھ ان کو دکھائیں۔ تو مقصد سفر ہے کچھ آیتیں دکھانا، اور پھر یہی ہم کو وہاں ملا، مگر ذرا سا فرق ہے کہ معراج جو ہے، یعنی آسمانی معراج کے اوپر جب آپ گئے ہیں تو کیا اللہ نے فرمایا لقد رآ۔ دیکھیں خلاصہ معراج دو باتیں ہیں، حبیب خدا نے کچھ سنا اور کچھ دیکھا، دونوں کو اللہ بتا رہا ہے۔ سنا کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو پھر اپنے بندے کی طرف اللہ نے وہ ایحاء کیا، وہ ایما کیا، وہ اشارہ کیا، وہ پیغام پہنچایا کہ جو پہنچایا، یہ سنا ہے۔ اور دیکھا کیا ہے؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، پیغمبر نے، اللہ کہہ رہا ہے حبیب نے میرے معراج میں اللہ کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مقصد اور ہدف سفر معراج ہے۔ بیت المقدس میں عام آیتیں، بیت المقدس میں عام آیتیں، اور معراج میں آیات رب کبریٰ، یعنی آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا۔ بس ختم کر دوں بات، محمد سے بڑی کوئی آیت پروردگار نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، وہ خود آیت کبریٰ ہیں، مگر اس آیت کبریٰ نے بھی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ اس کے مطلب رائی بھی آیت کبریٰ ہے اور مرئی بھی آیت کبریٰ ہے۔ جس نے دیکھا وہ بھی آیت کبریٰ ہے، جس کو دیکھا وہ بھی آیت کبریٰ ہے۔ اللہ تو دکھائی نہ دیا، کوئی نہ کوئی آیت کبریٰ تلاش کرنی ہوگی جس کو پیغمبر نے دیکھا۔ تو آواز جو آئی ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بات کی ہے اللہ نے، تو صریح موجود ہیں حدیث کہ علی کے لہجے میں بات ہوئی اور پیغمبر کو پوچھنا پڑا یا اللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی؟ تو اللہ نے کہا میں بول رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یہ علی کی آواز مجھے سنائی دے رہی۔ کہا میں نے
اس لیے آپ سے بات کی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب علی ہے آپ کو، اور آپ سبحان سب سے اللہ، زیادہ علی سے مانوس ہیں، اس لیے اس وحشت تنہائی میں جو سرحد وجود کے قریب آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو جلال کبریائی اتنا ہے، یہاں پر آپ کے دل کی تسکین اور تسلی کے لیے میں نے علی کے مانوس لہجے میں یہ لیے آواز کا سراغ تو مل گیا۔ ایک روایت اور ملتی ہے، احتجاج تبرسی میں موجود ہے، کہ پیغمبر سے پوچھا اللہ نے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ کہا میرا بھائی علی بن ابی طالب۔ اللہ نے کہا کہ علی کو آپ دیکھنا چاہیں گے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں دیکھنا چاہیں گے۔ کہا موڑ کے دیکھیے۔ جو موڑ کے دیکھا تو علی نظر آئے۔ اب وہ چاہے فرشتہ شکل علی میں اللہ نے ڈھالا ہو، کیا کہنا ہے، تو کیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو اب فقط اتنا بتانا تھا کہ وہ سرحد وجوب ہے اور ممکنات کی ترقی کا آخری زینہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی لیے جبرائیل سدرہ کے آگے نہیں بڑھا، کوئی ممکن الوجود آگے بڑھے گا تو جل جائے گا، لیکن پیغمبر واجب الوجود تو نہیں ہے، آگے بڑھے تو فرق کرنا پڑے گا۔ دو طرح کے ممکنات ہیں، یہ مقام و منزلت پیغمبر کو بتانا تھا۔ دو طرح کے ممکنات ہیں، ایک وہ ہیں جو زمان و مکان کے بعد ہیں، اس کی قیود میں آتے ہیں، مقید ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قبل خلقت زمان و مکان ہے، جو قیود زمان و مکان میں نہیں آتے۔ جو خلقت زمان و مکان میں ہے وہ سدرہ کے آگے نہ بڑھ سکے، جو قید زمان و مکان سے آزاد ہے وہ سدرہ کے آگے بھی بڑھے گا۔ یہ معجزہ کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، چنانچہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے بلایا کہ یہ سرحد وجود کے قریب محمد ہے اور یہی آئیڈیل ہے، اور اس سے بلند کوئی مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے تحفے بھی ہیں۔ معراج ایک بار نہیں ہوئی ہے، معراج ایک سے زیادہ بار ہوئی ہے، مکے ہی میں ہوئی ہے۔ شروع میں بھی معراج ہے، درمیان میں بھی معراج ہے، ہجرت سے پہلے بھی معراج ہے۔ مختلف معراجوں کے مختلف تحفے ہیں۔ ایک معراج کا تحفہ وجود نورانی و ملکوتی صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا ہے، ایک معراج کا تحفہ نماز ہے، اور ایک معراج کا تحفہ اعلان ولایت علی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین بیان، مختصر سے وقت میں پوری کتاب آیات کی تلاوت کر لینا، یہ عروج الحسن میثم صاحب کا ہی کمال ہے۔ دیکھتا معشوق کیسے اپنے عاشق کو اداس، کہہ دیا جبریل جاؤ سورہ کوثر لیے۔ جی ہاں، نچوڑ یہی ہے کہ آج رسول کی بعثت بھی اسی لیے ہم اس کا جشن مناتے ہیں، معراج کا جشن بھی اسی لیے مناتے ہیں کہ اس پورے سلسلے تک ہماری رسائی ہو سکے اور ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم عرفان کی کس منزل پہ ہیں، اور وہیں اگر ہر مسلمان آ جائے تو ساری مشکلیں دور ہو جائیں۔ ناظرین، آج اس حسین موقع پہ، بلکہ ان حسین موقعوں پر آپ سب کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وارث بعثت، وارث معراج جلد آئے اور یہ جشن ہم اس کے ساتھ منائیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔